الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر ان گنت اور لا تعداد درود السلام کے بعد پچھلے خطبہ جمعہ میں اسلام میں رسالت و نبوت کا تصور اس عنوان پر میں نے کچھ معروضات پیش خدمت کی تھیں اور اسی تسلسل کی یہ کڑی ہے جو آج میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. اسلام ایک ایسا آفاقی اور عالمگیر مذہب کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے سارے ادیان اور مذاہب جو الہامی مذاہب تھے ان کے احکام اور ان کی خوبیوں کو سمو دیا ہے، اس میں جمع کر دیا ہے. اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم نے جس طرح اپنے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے اور ان کی نبوت و رسالت کی شہادت دینی ہے اور ان کا ادب بجا لانا ہے، ان کی توقیر و تعظیم کا خیال لحاظ رکھنا ہے، ان سے محبت کرنا ہے. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک
ہر نبی پر ایمان لانا ہے، ان کی تصدیق کرنا ہے اور ان کا احترام اور ان کی عزت کو بجا لانا ہے۔ یہ کسی جگہ پر نہیں ہے کہ ہم اپنے پیغمبر کی عقیدت و محبت میں آ کر کسی اور نبی کا احترام نہ کریں اور نبی کی تعظیم نہ کریں۔ اگر کوئی شخص، میں ایک مسلمان کی مثال دیتا ہوں، مسلمان آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسولوں کا سردار مانتا ہے اور دن رات اللہ کی کتاب کو پڑھتا اور حضور کی سنت پہ عمل کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی اور نبی کو نبی نہیں مانتا یا اس کا احترام نہیں کرتا، قرآن مجید کہتا ہے کہ پہلی قومیں جو الہامی کتابوں کو مانتی تھی ان میں وہ بعض نبیوں کو مانتے اور بعض کو نہ مانتے۔ اولئک ھم الکافرون حقا، تو یہ پکے کافر ہیں جو ایک نبی کو مانے اور دوسرے نبی کا احترام نہ کرے، وہ پکا کافر ہے اللہ کی نظر میں، چاہے وہ اپنے نبی کا کتنا ہی محب اور عاشق ہو، لیکن اللہ کے بھیجے ہوئے کسی فرستادہ برگزیدہ پیغمبر کا احترام نہ کرتا ہو، قرآن مجید کہتا ہے وہ پکا کافر ہے۔ اور یہ کام اگر ہم بھی کریں تو ہم بھی کافر ہو جائیں گے۔ لیکن اسلام کے مقابلے میں یہودیوں اور عیسائیوں کا طرز کیا ہے؟ اسلام کے آنے سے پہلے انبیاء کے بارے میں اور اسلام کے آنے کے بعد انبیاء کرام کی شخصیات کے بارے میں یہود اور عیسائیوں کے عقائد اور نظریات کیا ہیں؟ یہود کہتے ہیں کہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا کافی ہے، ان کے بغیر اگر آپ کسی نبی کو نہ بھی مانیں، ان کا احترام نہ بھی کریں، ان پر ایمان نہ بھی لائیں اور ان کی کتابوں پر بھی ایمان نہ لائیں، تو اس سے یہودی رہے گا، اللہ کا پسندیدہ بندہ رہے گا، اس کے ایمان کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ بلکہ اس سے آگے چلو کہ یہودیوں نے عیسائیوں کی مخالفت میں کیا یہ عقیدہ نہیں اپنایا کہ انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غیر معمولی پیدائش کا جو واقعہ آیا، عیسائیوں کی مخالفت نے انہیں یہاں تک لے آئے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب مریم صدیقہ پر جو الزام اور تہمت لگائی وہ تاریخ میں موجود ہے۔ انہوں نے جو مسیح علیہ السلام کے بارے میں اور مریم علیہ السلام کے بارے میں جو بکواس کی وہ موجود ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی پر جو کتاب مجید حمید فرقان کتاب اتاری، اس میں یہودیوں کی بات کا جواب دیا اور حضرت عیسیٰ و مریم کی بریت بیان کی اور کہا کہ وہ بکواس کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور وہ کیا ہے یہ برات سنیں۔ اور یہی تعلیم ہمیں قرآن دیتا ہے، حضور کا فرمان دیتا ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے برگزیدہ نبی ہیں۔ یہ الگ بات ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے رسولوں میں سے ایک دوسرے پر ایک کو فضیلت دی ہے۔ ابراہیم کا کوئی مقابل نہیں علیہ السلام، اور ہمارے نبی کا کوئی مقابل نہیں درجے میں۔ یہ اللہ نے فضیلتیں عطا کی ہیں انبیاء میں، یہ تو ہو سکتا ہے
مثلا ہمارے نبی سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، یہ مقام ہے. حضور خطیب الانبیاء ہیں، یہ ان کا ایک امتیازی وصف ہے جو دوسرے نبیوں میں نہیں ہے، یہ الگ بات ہے. تو اللہ رب العزت نے سورہ مریم سنے، یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے، وہ خدا ہے، جیسے چاہے جو چاہے، اس کی مشیت پہ، اس کی قدرت پہ، اس کی ترتیب پہ، اس کی ترکیب پہ، اس کی تدبیر پہ کوئی انگلی نہیں کھڑی کر سکتا. آدم کو اس نے کتنے غیر معمولی طریقے سے پیدا کیا، نہ اس کی ماں نہ اس کا باپ. اور اگر مریم علیہ السلام کہ ہاں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو اس کی مشیت. لیکن جب یہ پیدائش ہو گئی تو مریم علیہ السلام پریشان ہو گئی کہ یا اللہ یہ بنا کیا، میں تو بیت المقدس میں تھی، تیری تسبیح بجا لاتی تھی، تجھے سجدہ کرتی تھی، تیری عبادت کرتی تھی، میرا خاندان بڑا تھا مذہبی اعتبار سے، ہم تو بیت المقدس کے متولی تھے، اور یا اللہ میری عفت و پاک بازی کو تو بھی جانتا ہے. یا اللہ میں اب قوم کو منہ کیا دکھاؤں، جب میں قوم کے پاس یہ نومولود بچہ لے کر جاؤں گی تو قوم تو مجھ سے کہے گی مریم یہ کہاں سے آیا، تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی، تو تو بیت المقدس میں راہبہ بن کے بیٹھی ہوئی تھی، یہ کیا ہوا. لے گئی قوم کے پاس، اب جانا تو تھا نا، چونکہ اللہ جس نظام کو چلانے والا تھا اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا تھا. مریم علیہ السلام قوم کے پاس گئی تو قوم حیران رہ گئی اور کیا کہنے لگی سورہ مریم، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے مریم ہارون کی بہن، یہ کیا ہوا، تیرا باپ بھی ایک بڑا اچھا انسان تھا، تیری ماں بھی بڑی پاک باز تھی، تو نے کیا کیا. تو اللہ رب العزت نے حضرت مریم کی طرف وحی القا کی، فاشارت الیہ، حضرت مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف کہ اس سے پوچھو، اس سے. قوم کہنے لگی قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. اے مریم کیا کرتی ہے، ایک بچہ جو بھنگوڑے میں ہے، بول نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، کیف نکلم، ہم اس سے کلام کیسے کریں. ابھی قوم اور مریم کی باتوں کی کشمکش چل رہی تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھگوڑے میں بول اٹھے اور کیا کہا، یہ جواب ہے یہود کے لیے. قال انی عبد اللہ، اے میری قوم میری ماں کو چھوڑو، میری طرف متوجہ ہو جاؤ. قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، میرا اللہ مجھے کتاب دے گا. وجعلنی نبیا، اللہ مجھے نبی بنائے گا. وأوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. ذالک قول الحق الذی فیہ یمترون، کہ میرا اللہ مجھے کتاب دے گا، نبی بنائے گا، اور اس نے مجھے کہا ہے کہ عیسیٰ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا اور اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اے یہود، ذالک قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے سچی بات جو تم عیسیٰ کے بارے میں بکواس کرتے تھے کہ نہ مریم باغیہ تھی، یہ تو میری قدرت کا ایک کرشمہ تھا. میں نے انسانیت کو دکھانا تھا کہ میں خدا اس طرح بھی کر سکتا. لیکن
یہود نے بکواس کی، قرآن نے صفائی دی. قرآن نے صفائی دی ہے حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی. اور اس کے مقابلے میں عیسائی کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا کافی ہے. بلکہ یہی بس نہیں، عیسائی تو آئے روز اسلام دشمنی میں آئے روز عیسائی، کبھی فرانس میں، کبھی سویڈن میں، کبھی کسی عیسائی ملک میں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں. کبھی خاکے بنا کر، تصویریں بنا کر اور کتابوں سے واقعات نکال کر آپ کی توہین کرنا وہ اپنے مذہب کی پہچان سے رکھتے ہیں کہ جب تک ہم نبی آخر الزمان کی توہین اور گستاخی نہ کر لیں ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا. اور کبھی اس گستاخی کے بعد آپ مسیحی مذہبی حلقوں سے اس کی مذمت نہیں سنیں گے. کبھی ان کے پوپ نے مذمت کی ہو یا ان کے مذہبی حلقوں نے مذمت کی ہو، نہ بھائی تم محمد عربی پہ ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، وہ مسلمانوں کے نبی ہیں، کوئی اس کی توہین نہ کرے. اگر توہین کرے گا تو وہ اپنے آپ کو عیسائیت پہ برقرار نہیں رکھ سکے گا. کبھی عیسائیت کے مذہبی حلقوں کی طرف سے حضور کی توہین پر کبھی مذمت نہیں آئی. عیسائیوں کے ہاں یہ ہے، یہودیوں کے ہاں یہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ ذرا توجہ فرمائیں، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں. میں نے پچھلے جمعے میں غالباً کہا تھا کہ نماز ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ وحی کی جتنی اقسام میں نے بیان کی تھی آپ کو یاد ہوں گی کہ جبریل کیسے اترتے تھے، آپ پر وحی کا القاء کیسے ہوتا تھا. ان وحی کی ساری اقسام میں سے نماز کا حکم نہیں اترا، بلکہ اللہ نے معراج کی رات اپنے حبیب کو آسمان پہ بلا کر یہ عبادت عطا کی ہے. اور باقی سارا قرآن زمین پہ اترا، حجاز میں اترا، کبھی مکے میں، کبھی مدینے میں، کبھی تبوک کی راہوں میں اور کبھی احد کے میدان میں، کبھی بدر کے راستوں میں. یہاں قرآن اترتا رہا. لیکن یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات وہ ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب کو آسمان پہ بلا کر عطا کی ہے. اور وہ شروع کہاں سے ہوتی ہیں کہ اے میرے حبیب جا کر دنیا والوں کو بتاؤ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. کہ اے میرے حبیب جا کر اعلان کر دو کہ جو مجھ پہ اترا اور جو پہلے نبیوں پہ اترا، ہم نبیوں کی بھی تصدیق کرتے ہیں، ان کی کتابوں کی بھی تصدیق کرتے ہیں. انجیل بھی اللہ کی کتاب سچی تھی. یہ الگ بات ہے کہ عیسائیوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا. تورات بھی اللہ کی سچی کتاب تھی. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بیچا. موسیٰ بھی اللہ کے سچے نبی تھے اور عیسیٰ بھی اللہ کے سچے نبی تھے. یہ اللہ نے ساری ترتیب بیان کر دی. اور یہ اسلام ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کو اپنے دل میں اسی طرح جگہ دیں جس طرح ہم اپنے حبیب کو جگہ دیتے. وہ آدم ہے، وہ نوح ہے، ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، شعیب ہے، یونس ہے، ایوب ہے، یعقوب ہے، زکریا ہے، یحییٰ ہیں. تمام نبیوں پہ ہم ایمان لاتے ہیں اور دل و نگاہ سے ان کی قدر کرتے ہیں. ایک تو یہ تصور ہے رسالت. دوسری بات
اس کا تعلق بڑے عقیدے سے ہے، وہ توجہ فرمانا۔ رسول اور پیغمبر، اس کے اندر جتنے بھی اوصاف ہوں، وہ معراج پہ چلا جائے، وہ کوہ طور پہ جا کر اللہ سے ہم کلام ہو، اللہ اس کو اپنے ہاتھ سے بنائے اور اللہ اس کو بغیر باپ کے پیدا کرے، اللہ اس کو یوسف کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنائے، اللہ اس کو ابراہیم بنا دے۔ ان ساری خوبیوں کے باوجود کوئی نبی نہ خدا ہوتا ہے نہ خدا کا حصہ ہوتا ہے۔ پھر سن لیں، انبیاء اللہ کے بعد یہ سب سے بڑے لوگ ہیں، ان کا کوئی مقابل نہیں، لیکن کسی نبی میں الوہیت کا شیبہ تک نہیں ہوتا، نہ وہ خدا ہوتے ہیں، نہ خدا کا جز ہوتے ہیں، نہ خدا کا اوتار ہوتے ہیں، نہ خدا کے نور سے نور ہوتے ہیں، اور نہ خدا کی کسی صفت کا جز ہوتے ہیں۔ اے میرے حبیب، ان کو کہو، کن کو؟ مکے کے کافروں کو کیا کہو؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ نسب سے پاک، وہ نسل سے پاک، وہ رشتے سے پاک، وہ باپ ہونے سے پاک، وہ بیٹا ہونے سے پاک، وہ باپ ہونے سے پاک، وہ بیٹا ہونے سے پاک۔ یہ الوہیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ الوہیت ہے۔ اور عبدیت کیا ہے؟ کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، چلتے چلتے یہ سلسلہ اسماعیل سے چل کر ابراہیم تک پہنچتا ہے۔ اور کوئی بھی پیغمبر وہ حسب سے پاک نہیں ہوتا، نسب سے پاک نہیں ہوتا، رشتے سے پاک نہیں ہوتا۔ اور یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ مخلوق ہونے کی نشانی ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر کسی بھی نبی میں تھوڑا سا بھی الوہیت کا شیبہ آ جائے، شاید مجھے بات سمجھانی نہ آئے یا الفاظ کا چناؤ نہ کر سکوں تو دوہرائے دیتا ہوں، اگر کسی نبی میں ہم یہ شائبہ بھی سمجھ لیں کہ اس کے اندر یہ خدائی خوبی ہے، تو نہ توحید پاک رہتی ہے نہ رسالت پاک رہتی ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ سنیے، اگر کسی نبی میں الوہیت کا شیبہ ہو، جیسے عیسائیوں نے کہا انما المسیح ابن مریم، کہ یہ مریم کا بیٹا مسیح اللہ کا بیٹا ہے، کہا نا، قرآن مجید بولتا ہے کہ مسیح کی ماں مریم اللہ کی بیوی ہے اور مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اچھا جی، اب جب اللہ کا بیٹا کہہ دیا تو الوہیت تو ہو گئی نا۔ اللہ کا اگر کوئی بیٹا ہو تو اس کے اندر طاقت خدا جتنی نہیں، لیکن کچھ کم بھی نہیں، کچھ کم بھی نہیں۔ اب الوہیت تو گئی اللہ کی کہ وہ لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی ہے، لیکن عیسیٰ تو بیٹے ہیں، یہ اللہ کی حیثیت ختم ہو گئی کہ اللہ اولاد کا محتاج ہے، اللہ اولاد کا محتاج ہے۔ اگر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانے، اللہ کو معاذ اللہ بیوی کی ضرورت ہے، اگر مریم کو عیسائیوں کی طرح ہم اللہ کی بیوی مانے، الوہیت تو گئی، وحدانیت بھی گئی، احدیت بھی گئی، سمدیت بھی گئی، وہ بے نیاز تو نہیں رہا۔ پھر بے نیاز وہ ہوتا ہے جس کو اولاد کی ضرورت نہ ہو،
بیوی بیٹوں کی ضرورت نہ ہو، وزیر مشیر کی ضرورت نہ ہو، ہر نقص سے پاک ہو، ہر عیب سے پاک ہو، ہر کمزوری سے پاک ہو، وہ تھکتا نہ ہو، اکتاتا نہ ہو، سوتا نہ ہو، کھاتا نہ ہو، پیتا نہ ہو، وہ ہوتا ہے الہ۔ اب تو گئی الوہیت، اچھا جی، اور رسالت کس طرح گئی؟ وہ اس طرح سن لیں، وہ مشتبہ ہو گئی کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر مردوں کو زندہ کرنا یہ تو بڑی بات نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ مردوں کو زندہ کرنا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مٹی کے پرندے بنا کر پھونک کر اڑا دینا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کوڑی کے مریضوں کو شفا دے دینا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ کے بیٹے کے لیے یہ کون سی بڑی بات ہے؟ تو اس لیے الوہیت بھی مشتبہ اور رسالت بھی مشتبہ ہو گئی۔ میں اس کی مثال اور دیتا ہوں۔ اگر ہم کہیں کہ اللہ کے نبی اللہ کا جز ہیں، اس کے نور سے نکلے ہیں، اللہ کا جو بھی وجود ہے جس کا تعین ہم نہیں کر سکتے، اللہ کا جو بھی وجود ہے اس کا ہم تعین نہیں کر سکتے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ اس وجود پر اگر نبی اس وجود کا حصہ ہے تو پھر نبی کا انگلی سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ معراج پہ آسمانوں پہ چلے جانا کوئی بات نہیں ہے۔ انگلی آگے کرے تو انگلیوں سے پانی نکلے کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کا حصہ ہے۔ تو اس لیے اسلام میں تصور نبوت یہ ہے کہ لوگوں، انبیاء اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ اپنی شان کریمی سے انبیاء کو، اپنے بندوں کو اپنی قدرت کاملہ سے معجزے عطا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اور ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، کمال اس کے خدا کا ہوتا ہے۔ پھر جا کر نبوت اپنی شان کو پہنچتی ہے کہ حضور اللہ کے بندے تھے، اس کے رسول تھے، اور چاند کی طرف انگلی کی تو 2 ٹکڑے ہوا۔ کمال میرے خدا کا، انگلی میرے رسول کی، اور عزت پائی رسول محمد کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے اسلام میں نبوت کا تصور، اور یہی بات اللہ نے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہی ہے۔ اور کسی جگہ پر، اس لیے کسی حال میں، کسی موقع پر ہم پیغمبر کے بارے میں یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ اس کو پکارا جائے وہ مشکل کشا ہے، اس کو بلایا جائے وہ حاجت روا ہے، اور اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے اگر اللہ کل کی بات جانتا ہے نبی بھی تو جانتا ہے۔ اور یہ اسلام سے پہلے تصور موجود تھا انبیاء کے بارے میں، لوگ انہیں پکارتے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کا مجسمہ کعبے میں تھا، ابراہیم کا مجسمہ کعبے میں تھا، اور اہل مکہ ان سے دعائیں کرتے تھے، جن کو اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے دن اپنے ہاتھوں سے ان مجسموں کو توڑا کہ نہ بھائی یہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، یہاں صرف ایک اللہ کو پکارا جائے گا۔ اب میری باتیں یہ ذرا تلخ ہیں سننے والوں پر، لیکن اللہ کی قسم یہ دین کی تعلیم اور سچی تعلیم ہے، یہ قرآن کا مزاج اور قرآن کی تعلیم ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے کہ اے میرے حبیب ان کو کہہ دو، کیا کہہ دو؟ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، کہ اے لوگو میں اپنے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں،
الا ما شاء اللہ، ہاں جو اللہ مجھے نفع پہنچانا چاہے، جو اللہ مجھے نفع پہنچانا چاہے وہ مجھے پہنچتا ہے، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کل کی بات جانتا ہوں۔ اگر مجھے کل کی بات کی خبر ہوتی تو میں نقصانات سے بچ جاتا ہوں۔ یہ بدر میں 70 صحابہ کی شہادتیں کوئی چھوٹا نقصان تھا؟ اگر آپ کو پتا تھا کہ 70 صحابہ کے جنازے کل کلا میں اپنے کندھے پہ اٹھاؤں گا، آپ مدینے کے اندر رہ کر جنگ لڑتے جس طرح حضور کی خواہش تھی۔ صحابہ نے کہا کھلے میدان میں یا رسول اللہ چلیے۔ اگر آپ کو اس واقعہ کی خبر تھی تو یہ خودکشی کیوں؟ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، محمد کو کبھی تکلیف نہ پہنچتی۔ اگر آپ کو خبر تھی کہ طائف میں میرے ساتھ یہ سلوک ہونے والا ہے، آپ 8 دن کا پیدل سفر کیوں کرتے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، رسالت اور نبوت کے متعلق یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ میرا اللہ جو انہیں دے وہ بتاتے ہیں، میرا اللہ جو عطا کرے وہ لوگوں کو دیتے ہیں، وہ خبر بھی دیتے ہیں، وہ عطائیں بھی دیتے ہیں، وہ نوازشیں بھی دیتے ہیں، اور پیغمبر پوری انسانیت سے اوپر اور خدا سے نیچے خدا کی برگزیدہ مخلوق ہوتی ہے۔ اور اسی حوالے سے آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں۔ اسلام سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک آپ قرآن سورہ نوح پڑھیں، سورہ ہود پڑھیں، سورہ یونس پڑھیں، حضرت صالح کا ذکر، حضرت ہود کا ذکر، حضرت نوح کا ذکر۔ قوم نے کہا تم کہتے ہو ہم نبی ہیں، بھلا نبی بندے بھی ہوتے ہیں؟ بھلا نبی کھاتے بھی ہیں؟ بھلا نبی پیتے بھی ہیں؟ بھلا نبی شادیاں بھی کرتے ہیں؟ بھلا نبیوں کا مجسم جسم اس طرح انسانوں کی طرح ہوتا ہے؟ نبی آئے یا فرشتہ آئے یا اللہ کسی اور مخلوق کو بھیجے، تم ہم جیسے، ہم تم جیسے، ہم تمہیں نبی نہیں مانیں گے۔ تو اللہ نے جواب دیا سورہ بنی اسرائیل، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا۔ اے میرے حبیب، یہ مکے والے بھی یہی کہتے رہے ہیں، ان کو کہو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے اللہ ان کی ہدایت کے لیے فرشتوں کو بھیج دیتا۔ زمین میں انسان بستے ہیں، ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے انسانوں کو بھیجا۔ اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں میرے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ کیوں؟ کہ وہ انسان تھے۔ پیغمبر نے شادی کر کے بتائی اس طرح کرنا، نبی نے معاملہ کر کے دکھایا اس طرح کرنا، نبی نے کھا کر بتایا اس طرح کھانا، نبی نے پی کر بتایا اس طرح پینا، نبی نے حلال و حرام کا امتیاز بتایا اس طرح کرنا، پیغمبر نے نماز پڑھ کر بتائی اور کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز اس طرح پڑھنا جس طرح محمد پڑھتا ہے۔ اور بھئی اگر فرشتہ ہوتا، کبھی غائب ہوتا، کبھی کسی شکل میں ہوتا، کبھی کوئی بولی بولتا، کبھی کوئی بولی بولتا، ہم اس کی اتباع کیسے کر سکتے تھے؟ اس لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے انسان بھیجے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے انہیں نمونہ بنا کر بھیجا کہ تم ان کی زندگیوں میں نمونہ تلاش کرو۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کی جو میں نے آیت اس سے پہلے پڑھی تھی کہ اللہ کو یہ جواب دینا پڑا سورہ کاف کے آخر میں، قل انما، اے میرے حبیب تو ان سے کہہ، انما انا بشر، میں انسان ہوں،
میں انسان ہوں. تم مجھ سے یہ تقاضے کرتے ہو کہ اے نبی نہر چلا، دودھ کی نہریں چلا، یہ پہاڑ سونے کے بنا دو، یہ اس طرح کر دو، یہ اس طرح کر دو. میں کوئی خدا تو نہیں ہوں، میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں، میرے پاس الوہیت کے اختیار نہیں ہے. انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. میں رسول بن کے آیا ہوں اور تمہیں یہ بتانا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت پوری کرنے والا نہیں. یہ ہے اسلام میں تصور نبوت اور رسالت. اس پر عقیدہ یہ خیال اور نظریے کے ساتھ جئیں. آگے آگے بات مقام مصطفیٰ کی، شان مصطفیٰ کی، رفعت مصطفیٰ کی، بلندی رسول پاک کی، تو اس کا ذکر ہم انشاءاللہ آگے کریں گے. پھر پتہ چلے گا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو مخلوق اور انسان بنا کر کتنی شان دی کہ دنیا میں کوئی ان کے مقابلے کا نہ تھا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.